بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فصل فی الحقیقت والمجاز اصول الشاشی سبق نمبر 12 حقیقت اور مجاز سے متعلق ابتدائی کچھ تمہیدی باتیں ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ حقیقت کسے کہتے ہیں، مجاز کسے کہتے ہیں، ان کی لغوی اصطلاحی تعریفیں کیا ہیں، تقسیم ثانی اس کی وجہ حصر کیا ہو سکتی ہے اور یہ کس اعتبار سے یہ تقسیم ہے، اور حقیقت کی 3 قسمیں لغوی، شرعی، عرفی، مجاز کی 3 قسمیں حقیقت کیا ہے اس کو لغوی، شرعی، عرفی، یہ ساری باتیں مثالیں ہم کل کے سبق کے اخیر میں پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں جو ہم نے کل بھی آخر میں پڑھا تھا کہ اس کا مرکزی اصول کیا ہے، ثم الحقیقت مع المجاز لا یجتمعان ارادۃ من لفظ واحد فی حالۃ واحدۃ، کہ حقیقت اور مجاز کا ارادہ ایک ہی حالت میں ایک ہی لفظ سے گٹھن نہیں کیا جا سکتا۔ کس کے ہاں جی؟ امام ابو حنیفہ کے ہاں۔ کیا مطلب؟ ہمارے ہاں حقیقت اور مجاز ایک لفظ میں آپ جمع کر سکتے نہیں، اگر کہیں کوئی ایسی نوبت آ بھی جائے تو ہم عمومی مجاز لیتے ہیں۔ عمومی مجاز کیا ہوتا ہے؟ تیسرا کوئی لفظ لے لے جو دونوں کو اکٹھا کر لے، لیکن دونوں کو ایک دوسرے کے تابع کر کے اکٹھا کرنا ٹھیک نہیں، تیسرا لے لے۔ اور اس کی مثال میں نے دی تھی، پھر دوہرا لیتا ہوں۔ نکاح کا لفظ ہے، نکاح کا لغوی اصطلاحی معنی، حقیقی معنی کیا بنتا ہے علیم صاحب؟ غلطی اور زخمی کرنا وغیرہ، یہ ضربہ یا ضریب سے۔ اور اس کا مجازی معنی کیا بنتا ہے جی؟ عقد۔ اب امام شافعی کہتے ہیں ایک ہی لفظ میں دونوں مراد ہو سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہو سکتے۔ ہم نے یہاں پر ایک تیسرا معنی مراد دی ہے جس میں دونوں گٹھے ہو رہے ہیں، الضم، بعد کے ساتھ، الضم ملانا۔ تو ملانے کا معنی دونوں میں پایا جا رہا ہے، وطی میں بھی پایا جا رہا ہے اور ادھر سے عقد نکاح میں بھی پایا جا رہا ہے۔ یہ ہے عموم مجاز۔ یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، میں دہرا رہا ہوں کیونکہ اب یہ چیزیں آگے اس طرح استعمال ہوں گی۔ امام کیا کہتے ہیں شافعی نے تو یہاں پر کہتے ہیں حقیقت مجاز جمع ہو سکتے ہیں، انہوں نے سیدھا عموم اشتراک لے لیا۔ ہم نے عمومی مجاز، انہوں نے عموم اشتراک، وہ کہتے ہیں بس جمع ہو سکتے ہیں، مشترک ہو جائیں گے۔ اچھا جی، یہ باتیں تو پرانی تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کر دی ہیں یہاں پر۔ اب چلیں جی اصول کے بعد آگے مثالوں کی طرف چلیں جی۔ مثال نمبر 1 آ گئی، وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے کیا مطلب ہے؟ نیچے لکھا ہے عین امتناعی اجتماعیہما، یعنی بوجہ اس کے کہ منع ہے دونوں کا جمع ہونا، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں۔ کیا لما اریدا، اب سنیں اس بات کو، دیکھیں جی پہلے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں مثال، پھر میں کتاب کر سکتا ہوں۔ دیکھیں لا تبیعوا، آپ نے سمجھا لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین، ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے میں مت بیچو۔ یہ تو آپ نے بے صرف پڑھی ہوگی، بے صرف پڑھی ہے نا؟ بے صرف کے اندر یہ کرنسیاں ایک دوسرے سے متبادل کر کے بیچنا اور اس کے اپنے احکام ہیں پورے۔ تو ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے میں، کیونکہ ان کی جنس بھی ہے کہ ہاں کرنسیاں اگر جدا ہوں تو پھر مالیت کے اعتبار سے ظاہر بات ہے اب آپ پاکستانی کرنسی کو سعودیہ کے ساتھ اکٹھا تو نہیں کر سکتے نا۔ ہمارا ان کے ایک کیا کہتے ہیں اس کو، 1 ریال، اور ہمارے 75 زیادہ ہیں۔ اچھا تو ہمارے 75 پہ اب ہم برابر تو نہیں کر سکتے، تو ظاہر بات ہے ہم 75 دیں گے تو ہمیں 1 دیں گے، تو اب ہم یہاں پر بھی سود کر دیں تو نہیں ہوگا۔ مختلف ملکوں کی کرنسی میں سود نہیں ہوتا، ہو بھی نہیں سکتا۔ اپنے ملک کی کرنسیوں میں سود ہوگا۔ مثلا آپ 100 روپے کی چین دیں اور 100 روپیہ دیں، اور آپ کہیں جی چین دی ہے تو مجھے 5 روپے زیادہ دے دو، یا میں 95 دوں گا، جیسے اڈوں کے اوپر یہ ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ اس کو صحیح کرنے کے لیے ہمارے علماء نے عوام کا ایمان بچانے کے لیے ایک تعویل کی ہوئی ہے کہ ساتھ ایک ٹافی دے دیں۔ یہ ٹافی اگرچہ 2 روپے کی ہوگی لیکن آپ اس کو لینے دینے والے 5 روپے کی شمار کر لیں، 10 روپے کی شمار کر لیں، تو بائے مشتری راضی کی کرسی قاضی۔ آئی بات سمجھ؟ ایک اور تعبیر نکالتے ہیں کہ یہ نوٹ دیا اور وہ جو اسی کے لیے نہ پھر بھی کرنسی ہے، یہ تو کرنسی ہے، ہے کرنسی۔ اچھا اس کو سمجھ گئے جی؟ جی اس میں بھی یہ معاملہ ہے، بینک پورے دیتا ہے، بینک پورے دیتا ہے، ہاں بینک پورے دیتا ہے، بینک نہیں کاٹتا، بینک پورے دیتے ہیں۔ وہ عید کے موقع پر اعلان کرتے ہیں نا تو وہ پورے دیتے ہیں۔ یہ آگے لوگ پھر اس طرح کرتے ہیں، بروکر شروکر اس طرح کرتے ہیں۔ جی جی وہ سود ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں جی، اچھا یہ تو خیر ہماری مثال میں یہ موضوع بحث نہیں ہے، ہم نے ویسے موضوع بحث بنا لی ہے کہ آپ کو کچھ اضافی فائدہ ہو جائے۔ آگے ہے فلسا بالصاعین، 1 سا 2 سا کے اوڈی کے بدلے میں،
اوڈی کے اوڈی ہے. اچھا اب دیکھیں یہاں پر سا ایک برتن ہوا کرتا تھا جس سے ناپ کر دیا کرتے تھے. ہاں جی, تو ایک سا 2 سا کے بدلے میں نہیں بیچ سکتے. اب توجہ رکھیے, اس میں حقیقت کیا ہے, مجاز کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس سا کا جو برتن ہے نا, برتن, یہ برتن آپ 2 برتنوں کے بدلے میں نہیں دے سکتے, یہ حقیقت ہے. اور وہ یہاں مراد نہیں ہے. وہ تو جائز ہے, آپ 1 پیالہ دے کے 10 پیالے لیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیں گے یہ صورت کیوں نہیں ہے, تو میں کہوں گا الحنطۃ بالحنطۃ وشروع, وہ جو حدیث ہم نے پیچھے پڑھی تھی اس کے اندر ہم نے کیا 2 علتیں نکالی تھی, قدر اور جنس, مکیلی اور موزونی. قدر جنس, قدر سے کیا مراد لیا تھا, مکیلی موزونی. پیالہ موزونی ہے, پیالے تول کے لوگ بیچتے ہیں, عددی ہے, عددی. تو میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ عددی چیز میں پھر سود نہیں آئے گا, آپ 1 کے بدلے میں 10 لے لیں. جی ادھار جائز نہیں ہے, جنس ہے کہ ادھار جائز نہیں. سمجھ گئے میری بات کو. اب 1 پیالے کے بدلے میں 2 پیالے تو جائز ہے, آپ علیہ السلام اس کو منع کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے حقیقت مراد نہیں ہے, مجاز ہے. مجاز کیا ہے, ظرف نہیں مراد, مظروف مراد ہے. یعنی 1 پیالے میں جو آتا ہے اس کو 2 پیالوں کے بدلے میں مت بیچو. جی اب یہاں پر حقیقت نہیں بنی, شرعن نہیں بنی, شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ نہ بنے, کیونکہ شرعن جائز ہے 1 پیالہ 2 پیالے کے بدلے میں بیچنا. اور کیا ناجائز ہے, وہ جو اس کے اندر مظروف ہے, وہ تو مظروف کیا ہے, مجاز ہے کہ نہیں ہے, مجاز ہے نا. گلاس ایک دیو تو سب پانی دے ہے نا, گلاس دیو چیز ملا, تو آپ وہ چاہتے ہیں گلاس چاہتے ہیں پانی دیو جی, تو گلاس بول کر آپ نے ظرف بول کر مظروف مراد لیتے ہیں, یہ ہوتا رہتا ہے. اچھا جی اب دیکھیں, وَلِهَذَا قُلْنَا لَمَّا أُرِيدَ مَا يَدْخُلُ, وہ جو داخل ہوتا ہے فی الصَّاعِ, سا کے اندر, اس کا ارادہ کیا گیا. وہ جو داخل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, مظروف, اور برتن خود کیا ہوتا ہے, ظرف. بقوله علیہ السلام, علیہ السلام کے اس قول سے, لا تبیعوا الدرہم بدرہم, مت بیچو 1 درہم کو 2 درہموں کے بدلے میں. ولا الصاع بالصاعین, یہ ہے اصل ہمارا مسئلہ. ولا الصاع بالصاعین, 1 سا کو 2 سا کے بدلے میں مت بیچو. سقط اعتبار, سقط, اب ساقط ہو گیا ہے اعتبار, اعتبار کرنا, نفس الصاع, نفس سا, نفس سا کا, نفس سا تو بیچ سکتے ہیں 1 سا 2 سا کے بدلے. حتی جازا, یہاں تک کہ جائز ہے, بیع الواحد منہ بالاثنین, 1 سا 2 سا کے بدلے میں جائز ہے. پانڈا پانے لال, پانڈا پانے لال جائز ہے. آگے چلے, یہ یہاں کون مراد لیے, ذرا بات لکھ دیں آپ, مجاز مراد لیے. اس مثال میں کون مراد لیے, مجاز, حقیقت کو چھوڑا ہے. اگلی مثال میں بھی مجاز لیے, اس کے ساتھ بھی لکھ لیں, ولما اريد الوقاع, اس میں بھی مجاز مراد لیے. اس کو سمجھے ذرا. او لامستم النساء, جب تم چھو لو, عورتوں کو چھو لو, اور وضو کے لیے, اور تم جو ہے پانی نہ پاؤ, فتیمموا صعیدا, تم کیا کر لو جی. ہاں, اب یہاں پر چھونے کے 2 مطلب ہے, ایک چھونا مس بالید چھونا, امام شافعی نے اس کو بھی لے لیا ہے کہ ماسی غیر محرم کو آپ نے بغیر کپڑے والی جگہ سے چھو لیا تو آپ کو وضو کیا ہو گیا. اور اگر آپ نے دوسرا چھو لیا جو پورا چھو رہا ہوتا, مطلب وقاع جمع, تو پھر اس صورت میں کیا ہو جائے گا, آپ کا وضو تو سب کے یہاں ٹوٹ جائے گا, غسل واجب ہوگا. اب ہم نے یہاں کہا ہے کہ یہ 2 اجتماع ہے بین الحقیقت اور مجاز, یہاں ایک ہی معنی لیں گے. اب کون سا معنی لیں گے, جس سے وضو ٹوٹے گا, جس سے وضو یا غسل لازم آئے گا, تو وہ کون سا ہو سکتا ہے, جمع. تو لہٰذا یہاں پر حقیقت نہیں لے سکتے آپ, مس بالیاد, مس بالیاد سے وضو نہیں ٹوٹتا ہمارے یہاں نا, تو لہٰذا ہم نے یہاں حقیقت کو چھوڑ دیا. تو کون سا مراد لیا, مجاز. اس لیے میں نے کہا اس کے ساتھ بھی لکھیں مجاز لیا گیا. ولما اريد الوقاع, جب ارادہ کیا گیا وقاع, وقاع کا مطلب جمع, کون سا معنی ہے یہ جمع, مجازی. من آیت الملامسۃ, آیت ملامسہ سے, اب آیت ملامسہ کون سی, او لامستم النساء. سقط اعتبار ارادت المس بالید, تو ساقط ہو گیا اعتبار کرنا مس بالید کا جو حقیقی معنی ہے, لیکن امام شافعی نے دونوں کو اکٹھا کر لیا. آگے چلیں جی, آگے تیسری مثال آئی ہے, اس میں حقیقت لے لیا آپ نے, پہلے 2 میں کیا لیے, آپ کیا لیں گے, چلیں. قال محمد, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ صاحب صحیح سمجھ آ رہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اذا اوصى لموالیہ, جب ایک آدمی نے وصیت کی اپنے موالی کے لیے, اور حال یہ ہے ولہ حالیہ, حال یہ ہے کہ ولہ موال, اس کے لیے موالی ہیں,
आतक़हुम, जिसको उन्होंने क्या किया है, आज़ाद किया है, जिसको इसने क्या किया है, आज़ाद किया है। वली मवालिही मवालिन आतक़ुहुम, और इसके आज़ाद करदा ने आगे जाके और आज़ाद किए हैं। आपने गुलाम को आज़ाद किया, वो आपका मवाली हो गया ना, गुलाम, आज़ाद करदा गुलाम। उसने आगे जाके, अल्लाह ने उसको तौफीक दी, उसने आगे जाके और गुलाम थे उसके, उसने अपने गुलामों को आज़ाद किया। तो ये दो किस्म का मवाली हो गया, आपके अपने ज़ाती मौला जो आपका आज़ाद करता है, आपके आज़ाद करदा के आज़ाद करदा वो भी आपके मवाली शुमार होंगे। पीछे बीच किसने लगाया, आला और असफल। अब देख लें यहाँ पर अच्छा, यहाँ एक बात को समझें, आला और असफल दोनों जो है ना वो हकीकी माने में आते हैं। मसलन एक आदमी ज़ैद ने अमर को आज़ाद किया और ज़ैद को बकर ने आज़ाद किया था। मोतिक मौला आला, मोतक मौला असफल, ये दोनों हकीकी माने में आते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? आगे जो मोतक है उसने जाके आज़ाद किए वो मजाज। क्या कहा मैंने? मोतिक जिसने इसको आज़ाद किया, मौला आला, इसने जिसको आज़ाद किया इसका मोतक, आज़ाद किया हुआ, ये असफल, ये दोनों किस में आते हैं? हकीकी माने में। आगे उसने जाके जो लोग आज़ाद किए हैं वो मजाजी है। अब इसने जो वसीयत की है तो वसीयत किसके लिए जाएगी? हकीकी के लिए, आगे मजाजी के लिए नहीं जाएगी। ये मसला यहाँ पर बयान हो रहा है। अब यहाँ कौन सा माना ले लिया हमने? हकीकी। इदा उसारी मवाली ही, जब उसने वसीयत की अपने मवाली के लिए, वलहु मवालिन, और उसके लिए मवाली आतक़हुम, जिनको इसने आज़ाद किया है। ये कौन से बयान किए इन्होंने? मौला असफल के आला? असफल। और आला यहाँ पर छुपा लिए गए हैं, हालांकि वो भी यहाँ हो सकते हैं। वली मवाली ही मवालिन आतक़ुहुम, ये मजाजी आ गए, और इसके आज़ाद करदा ने जाके आगे आज़ाद कर दिए, ये मजाजी है। कानतिल वसीयत लिमवाली ही, इसके अपने मवाली के लिए वसीयत तो होगी जो हकीकी है, दूना मवाली ही, ना के आज़ाद करदा के लिए वो मजाजी है। तो यहाँ कौन सा माना मुराद है डॉक्टर साहब? नहीं, हकीकी भी है, वो पहले दो में मजाजी भी है। आगे चलें जी, तीसरी मिसाल, वफ़ी सियर कबीर, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की किताब सियर कबीर, उसके अंदर भी ये बात आ रही है। अब यहाँ पर क्या मुराद ली है? यहाँ भी हकीकत ली है। अलीम साहब यहाँ भी क्या लिया है? हकीकत ली है। लविस्तअमन अहलुल हर्बी अला आबाइहिम, अगर चाहा, इस्तअमन अलिफ सीन किसका माना देते हैं? तलब का, बाब इस्तिफाल। अगर तलब करे, अमन तलब करे, अमन, इस्तअमना। अहलुल हर्बी, आले हरब, लड़ाई वाले, अला आबाइहिम, अपने अबों पर, अपने अबों पर क्या करें? अब किसकी जमे? आबा, अब की। और अब हकीकी माने में किसके लिए इस्तेमाल होता है? बाप के लिए। और दादा परदादा के लिए मजाजी माने में अब इस्तेमाल होता है, अबाओ, उसके आबा। ठीक है, तो अब का लफ्ज बाप के लिए हकीकी है और बाप से हटकर बाकियों के लिए मजाजी है। यही मसला तो हम कुरान में बयान करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा। अब का लफ्ज हकीकी माने में, हकीकत जब तक बन सके मजाज की तरफ नहीं जाएंगे। अब जो उशाक हज़रात हैं वो ज़्यादा जोर यहाँ लगाते हैं कि यहाँ से मुराद क्या लिया जाए? चाचा, कि आज़र चचा था, बाप नहीं था। तफसीरों में भी बहुत सारे अक़वाल ऐसे नकल किए गए हैं, तफसीरों में ज़्यादा जोर इस पर यानी लगाया गया है कि चचा की तरफ लेके गए हैं बहुत सारे मुफस्सिरीन। लेकिन उमूमी तौर पर बाप भी कहा जाता है, क्योंकि जब तक हकीकत बन सके मजाज की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक रिवायत पेश करते हैं कि आप इस्लाम के शजरे में कोई आदमी उस तरह का नहीं आ सकता, फला फला। वो रिवायत, उस रिवायत भी मौजूद बात है कि वो रिवायत किस दर्जे की है, उसका मतलब क्या बनता है, वो चीज़ें मौजूद बात करनी है। लेकिन ये भी तो रिवायत मौजूद है ना कि सियासता में, मिशकात में रिवायत मौजूद है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़यामत वाले दिन बड़े परेशान हो गए, वो कहेंगे या अल्लाह आज मैं क्यों ना परेशान हूँ, गमगीन हूँ कि आज मेरे वालिद को जो है आपने फरमाया था ना कि आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, तो आज मेरे वालिद को मेरे सामने घसीटते हुए फरिश्ते लेके जाएंगे जहन्नम की तरफ, तो ये मेरे लिए कितनी अजीब सी बात होगी। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा ये बात है, तो फिर आज़र को बिज्जू बनाया जाएगा, बिज्जू जानवर, और फिर उसको फरिश्ते खेन के लेके जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कौन है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये रिवायत तो मौजूद है अपनी जगह, तो अगर ये चचा थे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने परेशान क्यों हैं? बाप क्यों कह रहे हैं वहाँ, और इतने परेशान क्यों है? जब हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा अबू लहब का जो लगता है जहन्नम में, तो अबू तालिब के बारे में भी जो अहले सुन्नत का आम नजरिया है वो यही है, तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्यों परेशान है? सही है।
تو پھر یہ اس حدیث کا جواب نہیں دیا جائے. اس لیے مطلب حدیث روایات نصوص کو بھی سامنے رکھا جائے. اچھا چلیں جی. وفی سیار الکبیر لبستامن، اگر انہوں نے امن طلب کیا ہے ہر نے علی آبائہم اپنے ابوں پر، لا تدخل الاجداد، دادے اس میں داخل کیوں جی؟ اب حقیقی ہیں اجداد اور دونوں اکٹھے، لہذا حقیقت مراد دیا یہاں. یہ دو مثالیں حقیقت مراد دینے ہوگی اور پہلی دو مثالیں مجاز کے لیے. فی الامان، امان کے اندر یہ دام شامل داخل نہیں ہوں گے. ولا بستامنوا، اب اگلی مثال آ گئی ہے ماؤں کی، یہ بھی حقیقت ہی ہے، ادھر بھی حقیقت ہے. ولا بستامنوا علی امہاتہم، اپنے ماؤں کے لیے اگر انہوں نے امن طلب کیا، لا یثبت الامان، امان نہیں ثابت ہوگا فی حق الجدات، دادیوں کے نانیوں کے، نانیوں دادیوں کے حق میں. جدہ کا لفظ نانی دادی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جدہ، جدہ کو جدہ کیوں کہتے ہیں سعودی عرب جدہ؟ ادھر ہم سارے انسانوں کی دادی حضرت حوا دفن ہے. میں گیا ہوں ان کی طرف، ہم نے سفر کیا تھا اور 80-85 کلومیٹر پہنچے تھے، وہاں سے آرام بھی باندھ کے آئے تھے ہم، اور پھر آگے وہ دروازے بند ہو گئے تھے، عصر کے بعد دروازے بند کر دیتے ہیں. میرے ساتھ کچھ دوست تھے تو ہم نے کہا یار اتنے دور سے آئے ہیں، محروم ہو رہے ہیں، تو پھر ہم نے وہاں پاکستانی طریقہ پکڑا تھا. پھر تھوڑے سے ادھر بلاک پیچھے پڑے ہوئے ہمیں ملے تو ہمیں بلا کے ادھر ادھر دیکھ کے بلاک کو نیچے رکھے اور بلاکوں کے اوپر چڑھ کے دیوار سے اندر جا کے دے لمبی لمبی قبریں، مسجد جتنی لمبی لمبی قبریں، بہت لمبی لمبی قبریں، تو اس قبرستان پر ہم گئے ہیں. اچھا تو یہاں پر جی اس میں دادیاں نانیاں داخل نہیں ہوں گی، اس بات کو سمجھ گئے جی. اچھا یہاں پر ایک بات اور سمجھیں، وہ یہاں نہیں ہے. اگر انہوں نے امن طلب کیا اپنے ابنا کے لیے، ابنا، ابنا کیسے کہتے ہیں؟ بیٹوں کے لیے، یہ والا مسئلہ یہاں نہیں ہے. اب ابن کا لفظ بیٹے کے لیے تو حقیقت ہے، اور پوتے، پڑپوتے، سکڑ پوتے، نکڑ پوتے، کھکڑ پوتے، یہ سارے جتنے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس میں باقی سارے داخل ہو جائیں گے نیچے کے سارے. اب یہ آئے گا پر اعتراض، اب پر آئے گا اعتراض. ہاں سارے کہنا ہے تسی. اس کا ہم نے دینا ہے جواب، اس کا جواب ہم نے یہ دینا ہے کہ ہم لیں گے یہاں عمومی مجاز. عمومی مجاز کیا ہے؟ فرو. کیا ہے؟ فرو. اب فرو جیسے بیٹے ہیں ایسے ہی فرو پوتے، پڑپوتے، سکڑ پوتے، نکڑ پوتے ہیں. تو فرو کا لفظ سب کو جمع کر رہا ہے. میں دستا ہوتا وہ اصول ہے، میں دستا پتہ سکلا سوال تو صحیح کر رہے ہیں. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ادھر آپ فرو لے کے جب اکٹھے کر رہے ہیں ادھر بھی لے لیتے اصول. تو اس کا جواب یہ ہے کہ تابع کرنے کے لیے آپ اس کی حیثیت کو بھی دیکھیں گے. پوتا بڑا ہوتا ہے حیثیت میں یا بیٹا؟ بیٹا. تو کم حیثیت والے کو زیادہ حیثیت والے کے تابع کیا جا سکتا ہے. ادھر سے دادا زیادہ حیثیت والا ہوتا ہے یا باپ؟ تو دادے کو پکڑ کے کس طرح باپ کے تابع کریں گے آپ؟ چلو یہ یہاں پر فرق آیا ہے. سمجھیں اس بات کو جی. آگے چلیں. وعلی ھذا، اور اسی پر ہم کہتے ہیں، اسی پر کا مطلب ہے یہی جو اصول چل رہا ہے کہ حقیقت مجاز کا جو سلسلہ چل رہا ہے، وعلی ھذا سے یہاں سے تین مسئلے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. مثلا یہاں پر قلنا، یہاں سے بھی حقیقت لی ہے جی، اس پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں حقیقت لی ہے. قلنا ہم کہتے ہیں اذا اوصى لابکار فلان بنی فلان، جب کسی آدمی نے وصیت کی کہ فلاں قبیلے کی باکرہ عورتوں کے لیے یہ مال ہے. کس کے لیے ہے؟ باکرہ عورتوں کے لیے. اب باکرہ عورتیں کون سی ہیں ذرا اس پر توجہ رکھیں. باکرہ بکارت سے ہے. بکارت ایک پردہ، ایک جلی ہوتی ہے جو اندام نہانی میں ہوتی ہے، فلاں فلاں فلاں، اور یہ فلاں شب زفاف کا معاملہ ہے اور فلاں ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو جلی ہے بعضوں کی سلامت رہتی ہے اور وہ شب زفاف تک پہنچتے ہیں، اور بعضوں کی سلامت نہیں رہتی. اب سلامت نہ رہنے کے آگے مسئلے ہیں. مثلا بعض کوئی بھاری وزن اٹھاتی رہتی ہیں، یا چھلانگیں زیادہ ماری، اس نے کوتنا شوتنا زیادہ کیا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ جلی کیا ہو جاتی ہے؟ پھٹ جاتی ہے. یا خدا نخواستہ آج کل کے جیسے اللہ معاف کرے جو بے غیرتی کا دور سلسلہ چل رہا ہے، وہ پہلے سے شادی سے پہلے ہی ختم کر چکے ہوتے ہیں. یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. اب اس کو ہم باکرہ کس کو کہیں گے پھر؟ تو باکرہ ایک حقیقی معنی ہوگا، ایک مجازی.
باقرہ حقیقی یہ ہے، سنیں، سلامت ہے، حقیقی ہے، ٹوٹ گئی ہے لیکن اچھلنے کودنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہے، پھر بھی حقیقی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ٹوٹ گئی ہے لیکن بدکاری کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہے، شادی زنا کی وجہ سے، تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں باقرہ ہے مجازن، شادی تو نہیں کی ہوئی نا، اور صاحبین کہتے ہیں نا صحیح بھائی، فرق سمجھ آ گیا؟ یہ یہاں پر ساری باتیں یہاں سے چل رہی ہیں۔ اچھا اب دیکھیں جی یہاں پر اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، اذا قلنا اذا اوصى لابکار بنی فلان فلاں قبیلے کی باقرہ عورتوں کے لیے وصیت کی، لا تدخل المصابۃ بالفجور، نہیں داخل ہوں گی اس میں مصابہ وہ جو پہنچی یعنی جن کو پہنچایا گیا ہو، بالفجور ای بالزنا، زالت بکارت ہوا بالزنا، نیچے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو جن کو زنا کے ساتھ پہنچا گیا ہو تو وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اچھا کیوں نہیں شامل ہوں گی جی؟ بال اتفاق جمع ہے، امام حنیفہ کے یہاں بھی شامل نہیں ہے، امام شافعی کے یہاں، صاحبین کے یہاں بھی شامل نہیں ہے۔ صاحبین کے یہاں کیوں شامل نہیں ہے؟ سیدھی سی بات ہے، وہ اس کو باقرہ شمار ہی ابھی بتایا نا۔ امام صاحب کے یہاں کیوں شامل نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں باقرہ تو ہے لیکن مجازن ہے، اور یہاں حقیقتاً کو پہلے لیں گے، اور حقیقت لے رہی ہے تو مجاز لینے کی ضرورت نہیں۔ حقیقت کون سی لیں گے آپ یہاں پر؟ وہ جو سلامت ہے یا اچھلنے کودنے سے ٹوٹ، وہ شامل ہے، بس ان کو وصیت ملے گی، ان کو نہیں ملے گی کیونکہ یہ مجازن ہے۔ صحیح ہو گیا جی؟ اچھا فی حکم الوصیت، حکم وصیت میں، ولو اوصى لبنی فلان، اور اگر وصیت کی اس نے بنی فلان فلاں کے بیٹوں کے لیے، فلاں وَلَهُ بَنُونَ، اس کے بیٹے بھی تھے، وَبَنُو بَنِيهِ، اور بیٹوں کے بیٹے بھی تھے، كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِبَنِيهِ، وصیت ہو جائے گی بیٹوں کے لیے، دُونَ بَنِيهِ، بیٹوں کے بیٹوں کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ مقبت ہے تو زیادہ اس نے اعتراض کرنا ہے جی، اس کا جواب یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے دوسرا مسئلہ بیان کیا تھا وہاں مسئلہ تھا جان کا، امان میں جان جاتی تھی، غیر امان نہیں ملتی تھی، ادھر مسئلہ ہے مال کا، مال میں نہیں داخل کریں گے، حقیقت رکھیں گے، مجاز رکھیں گے، سمجھ آئیے اس پر، کیونکہ یہ مال کا مسئلہ اس میں گزارا چل سکتا ہے، لہٰذا حقیقت رہے گی اور مجاز ادھر، چونکہ جان کا مسئلہ تھا تو ہم نے جان کا مسئلہ جہاں بن جائے تو اصول ہے کہ شک کی بنیاد پر بھی فائدہ لیا جا سکتا ہے، تو شک پڑ گیا وہاں پر، تو شک کی بنیاد پر ہم نے فائدہ لیا۔ کیسے لے لیا؟ بنو اسرائیل سے کیا مراد ہوتا ہے؟ صرف یعقوب علیہ السلام کے وہ 12 بیٹے یا آج تک کی ساری اولاد؟ دیکھیں بنی اسرائیل میں کون آتا ہے، ٹھیک ہے، بنو اسماعیل میں دیکھیں کون آتا ہے، پورا قریش کا سارا آگے تک سلسلہ اس میں چلتا ہے، صحیح ہے، تو بنو کا لفظ تو عرف عام میں بھی کہاں سے کہاں تک جاتا ہے، اس لیے اس کو ہم اس ترتیب سے لے سکتے ہیں۔ صحیح ہو گیا جی؟ اچھا اسی طرح یہاں پر یہ اس فرق سمجھ آ گیا دونوں میں، جو میں نے فرق کیا، جو سوال آپ کے ذہن میں آیا تھا میں کو جواب دے دیا۔ اچھا یہاں ایک نیچے آ گیا جی، اب یہاں تک بھی ہم نے کیا لیا؟ حقیقت لیا، کیا لیا جی؟ ان ساری مثالوں میں حقیقت لیا، صرف شروع کی 2 مثالوں میں اب مجاز کا پھر آ گیا، ڈاکٹر صاحب مجاز لینے کی پھر مثال آ گئی۔ قال اصحابنا لو حلف، اگر کسی آدمی نے قسم کھائی لا ینکحو فلانۃ، فلانی نال شادی نہ کرساں، نکاح نہ کرساں، وہی اجنبیۃ، ہے وہ اجنبیہ، ہے وہ اجنبیہ، قسم کھا چھڑی، کان ذلک علی العقد، قسم کھانا اس کا نکاح والی کا، نکاح نہ کرنے والی، یہ محمول ہوگی علی العقد، صرف عقد نکاح پر، عقد حتی یہاں تک کہ لو زنا، اگر اس نے اس کے ساتھ بدکاری کی، بہا لا یحنس، حانس نہیں ہوگا جی، کہنا معنی نہیں کہہ دیا اس نے تھا، حقیقی نہیں کہہ دیا، مجازی کہہ دیا، مجازی میں حانس ہوگا، حقیقی میں حانس، اس میں حانس نہیں ہوگا، اس بات کو سمجھیں آپ جی؟ حانس مطلب ہے قسم ٹوٹنا، قسم ٹوٹنا حانس کا مطلب۔ اب دیکھیں یہاں پر، یہاں ایک سوال آپ پر ہوگا، یہاں آپ نے نکاح سے مراد کون سا معنی لیا؟ مجازی، اور حتی تن کی زوجن غیرہ میں کون سا معنی لیا تھا؟ تو کہتے ہیں تو سندی مرضی ہے جتنا جڑا معنی چاہ کے نو، ادھر تو حقیقی چاہ کے دے، ادھر کی چاہ کے دے، تو جواب بھی بڑا زبردست ہے، کہتے ہیں ادھر وہ بن سکتا تھا، ادھر یہ بن سکتا ہے، کیوں؟ ادھر تھا حتی تن کی زوجن غیرہ، یہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ تن کیا یہ اسے وتی کر لے، کیوں؟ بیوی اپنی ہے، وتی ہو سکتی ہے، مال وتی ہے،
ٹھیک ہے. ادھر وہی اجنبیہ، ادھر آپ کس طرح لے سکتے ہیں؟ اجنبیہ سے بدی ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ کو یہاں پر عقد نکاح لینا ہوگا. اجنبیہ سے نکاح ہوتا ہے، عقد ہوتا ہے. صحیح ہو گیا؟ سوال جواب موجود ہے. اچھا جی، تو اس لیے یہاں پر یہ اب یہاں پر ایک اشکال آپ نوٹ فرمائیں، اس کا جواب ہے. اشکال یہ ہے، آپ کہتے ہیں حقیقت مجاز جمع نہیں ہوتے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کہیں کہیں آپ بھی جمع کر لیتے ہیں. جیسے منکوحۃ الاب اور منکوحۃ الجد، دونوں کو آپ منع سمجھتے ہیں. دونوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ منع. کیا مطلب جی؟ باپ کی منکوحہ ہو یا دادے کی منکوحہ، دونوں حرام ہے نا. اور ان کے لیے نص کیا ہے؟ ذرا نص نوٹ کریں. نص ہے لا تنکحوا ما نکح آباؤکم. یہ قرآن کی آیت ہے. لا تنکحوا ما نکح آباؤکم. ٹھیک ہے، مت نکاح کرو جن سے نکاح تمہارے ابوں نے کیا ہے. اب حقیقی باپ کے لیے ہے اور اوپر مجازیت. ادھر آپ نے دادے کو کیوں داخل کر دیا؟ صحیح ہو گیا جی. ادھر آپ نے کیوں داخل کر دیا ہے؟ یہ سوال نمبر 1 ہو گیا. یہ سوال نمبر ہاں، جواب چونکہ ایک جیسے اس لیے میں آپ کو پہلے سوال نمبر 1 ہو گیا. سوال نمبر یا اشکال نمبر 1 ہو گیا. اشکال نمبر 2، حرمت علیکم امہاتکم. حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں مائیں تمہاری. اب صرف مائیں حرام ہیں یا اوپر نانیاں دادیاں ساری حرام ہیں؟ سب حرام ہیں. تو آپ نے دیکھیں یہاں بھی حقیقت اور مجاز کو اکٹھے کر دیے. دیکھیں یہ اصول فقہ بہت زبردست فن ہے. یہ فقہ کے اندر آدمی کا دماغ کھولتا ہے. یہ فقہ کے مسائل کے اندر یہ گہرائیاں، اسرار و رموز، اس طرح مسائل کیوں ہیں، یہ چیزیں انشاءاللہ صدر پہ سامنے آتا ہے. اچھا جی، اس کو یہ دوسرا سوال بھی نوٹ ہو گیا. نانی دادیاں بھی آپ نے حرام کر دی، وہ مجاز ہیں. اب ان کا جواب نمبر 1، علی سبیل التسلیم. علی سبیل التسلیم. علی سبیل التسلیم کا کیا مطلب ہے؟ مان لیتے ہیں کہ آپ کے یہ اعتراض ہیں اور ہم نے حقیقت اور مجاز کو جمع کر دیا ہے، تو تسلیم کرتے ہوئے ہم جواب دیتے ہیں مجاز عموم مجاز. عموم مجاز. عموم مجاز میں کیا ہوگا؟ وہی اصول. جس طرح باپ اصول ہے میں شامل ہے، ایسے ہی دادا پردادا بھی کس میں شامل ہے؟ اصول. آئی بات سمجھ؟ اب آپ کہیں گے تھا تابع کر سکتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ یہ معاملہ حلال حرام کا ہے، نسب کا ہے. اور حلال حرام میں احتیاط غایت احتیاط ہوتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر اس کو شامل کیا گیا. یہ اعلیٰ سبیل تسلیم ہے. اچھا، تو اصول میں جیسے ماں ہے ایسے نانی دادی بھی ہے، اصول میں جیسے وہ بھی ہے. اچھا یہاں ایک بات یاد رکھیں، یہ جو اصول ہم کرتے ہیں نا، اصول باپ دادا پردادا، ماں نانی پرنانی، فرو نیچے بیٹا بیٹی ان کی اولادیں، پوتا پوتی نواسا نواسی، یہ اصول فرو سمجھیں. میراث میں اصول فرو کا یہ تصور نہیں ہے. میراث میں اصول فرو کا تصور اور ہے. میراث میں اصول صرف باپ کی طرف چلتا ہے، ماں کو اصول میں نہیں رکھا جاتا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اولاد میں بیٹا اور بیٹی دونوں فرو میں ہوتے ہیں، لیکن بیٹے کی ساری نسل آگے فرو میں ہوتی ہے، بیٹی کی فرو میں نہیں ہوتی. جی ہاں، میراث میں فرق ہے. یہ صرف میراث میں. یہ اصول عام طور پر ہمارے پاس اہل علم کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اصول فرو کی غلط تشریح کر رہے ہوتے ہیں. یہاں میراث کا اصول فرو بالکل جدا ہے. باقی اصول فرو جہاں بھی آپ زکوٰۃ اصول کو فرو کو نہیں دے سکتے، وہ یہی اصول فرو ہوتے ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی مسئلہ. اچھا اس کو سمجھ گئے جی. اب یہ اعلیٰ سبیل تسلیم ہم نے جواب دیا ہے اصول. اعلیٰ سبیل الانکار جواب نمبر 2، اعلیٰ سبیل الانکار. مانتے ہی نہیں ہے کہ آپ نے یہ جو اعتراض کیا یہ صحیح ہے. کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ باپ کی منکوحہ سے جو منع کیا گیا وہ تو آیت کر رہی ہے.
لیکن دادا پر دادا کی منقوحات ہے وہ اجماع سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے۔ اسی طرح ماں سے نکاح کا جو سلسلہ ہے، ہاں جی، وہ جو منع کیا گیا، حرام کیا گیا ہے، یہ کس سے ہے؟ آیت سے ہے۔ لیکن نانی پر نانی سے نانی سے صحیح ہو گیا۔ یہ ایک سوال جواب تھا جو میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ وَلَئِن قَالَ، اگر آپ سامنے دیکھیں وَلَئِن قَالَ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ 3 اعتراضات اور اس کے جواب بتا رہے ہیں، 3 اعتراضات اور اس کے جواب بتا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے اعتراض ہم پر ہو رہے ہیں نا، ہم اس کو رفع جو کر رہے ہیں، جو ہمارے پاس دفاعی سسٹم لگا ہوا ہے وہ ہے عمومی مجاز کا۔ کس کا لگا ہوا ہے؟ عمومی مجاز کا ریڈار لگا ہوا ہے۔ اور یا ابھی ایک نئی چیز آئی ہے اجماع امت، کہ ہم نے اس کی رخ تبدیل کر دیا، اجماع امت کی طرف لے گئے، ورنہ زیادہ تر ہمارے پاس جو لگا ہوا ہے دفاعی سسٹم کون سا ہے؟ نہیں، وہ پھر وہی مسئلہ ہوگا نا کہ شروع میں جو ہم نے مرکزی اصول بیان کی تھے، کیا حقیقت اور مجاز جمع، اور کیوں نہیں ہو سکتے؟ کل میں نے آپ کو آخر میں اس کی 5 اس کی عقلی مثالیں بھی دی تھی، یاد آ رہا ہے نا؟ اچھا، وَلَئِن قَالَ، اور اگر کوئی کہے اذا حلف، آپ سنیں جی، ایک آدمی جو کہتا ہے وہ میں فلانے دے کار قدم بھی نہ رکھسا ہوں، آئی آپ تو نہیں نا جدو مجھ مبالغہ کروں تھے، جو اللہ دی گل ہے کہ آدم میں قدم بھی نہ رکھسا ہوں۔ اب قدم نہ رکھسا، اس کا ایک حقیقی معنی ہے علیم صاحب، حقیقی یہ ہے کہ چپنی شپنی کٹے اندر قدم رکھ کے نہیں، یہ حقیقی معنی ہے، چپل کٹ گئے۔ تے مجازی یہ ہے کہ جوتے لا کے جلے، موزے لا کے جلے، یا کھوڑے ہوتا جلے، کھوتے ہوتا جلے، یا گڑی کے اندر جلتا رہا، یہ مجازی معنی ہے۔ یہ کون سا معنی ہے؟ مجازی ہے۔ تو ایک حقیقی ایک مجازی ہے۔ اب یہاں پر کون سا لیں گے؟ تو کہتے ہیں آپ تو دونوں لے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ جیسے بھی داخل ہو جائے اس کی قسم کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ تو آپ نے حقیقت مجاز کو کیا کر لیا؟ یہ ادھر نظر آتا ہے، جمع کر لیا آپ نے۔ ننگے پیر کون جلتا ہے؟ چپلی لا کے سارے جلتے ہیں، تو آپ نے حقیقت مجاز سارے جمع کر دی۔ اچھا جی، اس کا جواب بھی وہ عمومی مجاز سے دیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ ہم نے یہاں پر دخول لیا ہے۔ دخول چاہے ننگے پاؤں ہو جائے حقیقی معنی، یا اس طرح ہو جائے مجازی، تو دخول تو پایا گیا، بس گیا۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ آسان سی بات۔ وَلَئِنْ قَالَ إِذَا حَلَفَ، جب اس نے قسم کھائی، لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ، فلانے کا قدم بھی نہ رکھسی، لَا يَحْنَثُ، حانث ہو جائے گا، لَوْ دَخَلَهَا حَافِيًّا، حافیًا، بشر حافی نام سنا ہوگا آپ نے، حافیًا ننگے پاؤں، اس حال میں کہ ننگے پاؤں، حال ہے یہ سارے، پیچھے سرحال ہے، دخلہ کے ہوا، او متنعلا، یا جوتے پہن کر، نال جوتے کو کہتے ہیں، فخلا نعلیک، او راکبن، یا سوار ہو کر، بار صورت کیوں؟ وکذالک، یہ ابھی اعتراض کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، جواب نیچے دے رہے ہیں، جواب میں نے آپ کو دے دیا، آپ نے خود ہی کہا دخول کا، اس کا عمومی مجاز ہے۔ وکذالک لو حلف، دوسرا اعتراض نیچے لکھا ہوا نقض ثان، دوسرا اعتراض، دوسرا نقض، لو حلف، اگر قسم کھائی، لا یسکنو، نہیں داخل ہوگا، لا یسکنو، نہیں داخل ہوگا، لا یسدار فلان، فلان کے گھر میں، یحنثو، حانث ہو جائے گا، لو کانت الدار ملکن، حقیقی معنی یہ ہے کہ اس کا ذاتی گھر ہو، اس کا ملکیت مملوکہ گھر ہو، مملوکہ، یہ حقیقی ہے۔ اور مجازی کیا ہے؟ اس کا ہے ہی نہیں، کسوری دے آئیں رہندے، پیسے کرائے دے کے رہندے وغیرہ، یہ مجازی ہے۔ لو کانت الدار ملکن، ملکن کے اوپر لکھیں حقیقی معنی، اسی طرح ہوتا حافین کے اوپر لکھیں حقیقی معنی، اور آگے متناعلا اور راکبن کے آگے لکھیں، سب کے دونوں کے اوپر لکھیں مجازی معنی، تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ ادھر آپ ملکن کے اوپر لکھیں حقیقی معنی، اور اجرت اور آریہ اس پر لکھیں مجازی معنی۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، اجرت کا مطلب ہے کرایہ دے کے رہ رہے، او آریتن، یا مفتن رہ رہے۔ اچھا، وذالکا، وذو جمع بین الحقیقت والمجاز، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ حقیقت مجاز جمع کر دی۔ اچھا سنیں، یہ ساری باتیں اس وقت ہیں، یہ بھی نوٹ کریں، جب تک متکلم نے تصریح نہ کی ہو۔ اگر متکلم قسم اٹھانے والا حالف خود تصریح کر لے کہ میری اس سے کیا مراد تھی،
تو پھر اس کی مراد پر فتویٰ ہوگا، پھر ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے، پھر حقیقت مجاز کی باتیں چھوڑ دیں گے، پھر ہم کہیں گے بس جس جو اس نے مراد دیا وہی ہے. بس انہوں نے کہا میں نے مراد دیا تھا ننگے پاؤں داخل ہونا، اور بھی ایسا پڑے گا سب کرے جی. تو پھر اسی اس کی گلا کینسا ہے ادھر یہ کسی نے شیئر سمجھ سی یہ مسئلہ سمجھ آ گیا. اچھا جی یہ اس کا اچھا اس میں یہ بھی علامہ سرخسی کہتے ہیں، اس کو بھی نوٹ کر، یہ نوٹ آپ کو جو میں نے بتایا، متکلم اگر خود وضاحت کر لے اپنی نیت کی تو پھر یہ باتیں ہم نہیں چلائیں گے. دوسرا علامہ سرخسی نے یہ لکھا ہے کہ جس مملوکہ گھر میں اگر اس کا مملوکہ گھر جس میں وہ رہائش کوئی اور کر چکا ہو، اس کی رہائش وہاں نہ ہو، گھر اسی کا ہو، مثلا ان کا زید کے گھر میں نہیں جاؤں گا نا، ہاں جی نہیں رہے گا، تو اب وہ گھر زید کا ہی ہے، اس میں چلا گیا ہے، لیکن وہ زید نہیں رہ رہا، کوئی اور رہ رہا ہے، تو پھر بھی آنے سے کیوں؟ اصل رہائش ہے، اصل کیا ہے؟ رہائش. صحیح ہے. اچھا اسی طرح جو ہے یہاں پر وَكَذَلِكَ، اور تیسرا نقص وارد ہو رہا ہے لو قال، اگر اس نے کہا عبدہ حر، اس کا غلام آزاد ہو جائے گا، یوما اس دن، یقدم فلان، جس دن آئے گا فلانا، جس دن فلان، دیکھیں یہاں یوما کا لفظ آیا ہے، یوما دن کو کہتے ہیں رات کو، فقدیم فلان لیلا او نہارا یحنث، اگر فلانا آ گیا دن کو یا رات کو تو حانث ہو جائے گا. اب یہاں رات کیوں شامل کیا آپ نے؟ حالانکہ رات تو مجازی ہے، کیوں؟ مطلق وقت ہے. ایک ہوتا ہے خاص وقت، دن ہے تو دن ہی ہے، ایک ہوتا ہے مطلق وقت چاہے دن سے ہو یا رات سے. آپ نے یہاں پر مطلق وقت لے لیے، ہاں رات بھی ہوتی ہے، تو آپ نے یہ جو مطلق وقت لیا یہ مجاز ہے، اور جو دن تھا وہ حقیقت ہے، تو آپ نے حقیقت اور مجاز کو جمع کر لیا. یہ تین سوال ہو گئے. آگے جو قلنا سے جواب سنیں. وضع القدمی، قدم کا رکھنا، سارا ہو گیا مجازن مجاز، آخری بس یہ آخری ہم کر رہے ہیں. قدم جو ہے قدم رکھنا، سارا ہو گیا مجازن مجازن، عن الدخولی، عمومی مجاز دخول. عرفان صاحب دخول کا لفظ لے کے ہم یہاں پر اس کو کیا کرتے ہیں؟ عمومی مجاز. داخل چاہے ننگے پاؤں ہو حقیقی، یا سوار ہو کر وغیرہ جوتوں کے ساتھ ہو مجازی، تو عمومی مجاز ہے. بے حکم العرفی، کیونکہ عرف بھی اسی طرح چل رہا ہے، عرف بھی اسی طرح چل رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اصول فقہ میں آپ نے پیچھے 13-14 دلائل میں سے ایک عرف و عادت بھی پڑھا تھا. والدخول لا يتفاوت في الفصلين، دخول کا لفظ جو ہے یہ متفاوت جدا نہیں ہوتا دونوں فصلوں میں، یعنی جس صورت میں بھی آپ لے کے جائیں. ودار فلان، دوسرے سوال کا جواب آ گیا دوسرے اشکال کا. اور یہ جو فرانے کا جو گار ہے سارا مجازن، یہ ہو گیا مجازن اندارن، ایسے دار سے مجاز ہو گیا مسکون دلہ، جو اس کا رہائشی ہو، لیکن ساتھ رہائشی ہو. عمومی مجاز کیا ہے؟ رہائشی ہونا. اب رہائشی ہونے میں ضروری نہیں ہے کہ اس کا مملوکہ ہی ہو، کرائے کا ہو، پھر بھی ہو جائے گا. اس لیے میں نے کہا اگر اس کا رہائشی نہ ہو، اپنا ذاتی مکان بھی ہو، تو قسم نہیں ٹوٹے گی. بتایا نا سرخسی صاحب نے یہی کہا ہے نا. ودال کلا تفاوت، اور یہ نہیں تفاوت میں آئے گا یا متفاوت نہیں ہوگا، جدا نہیں ہوگا، بین درمیان اس کے کہیں یکون ملک لہو، کہ اس کا مملوکہ ہو پھر بھی ٹھیک، او کانتن باجرت لہو، یا اس کی کرائے پر ہو پھر بھی ٹھیک. وہ اچھا تیسرے سوال کا اشکال کا جواب. والیوم، اور یوم فی مسرۃ القدومی، آپ نے یہاں پر دن کے بجائے پورا دن رات ہی لے لیا، یہ تو مجاز کو لے لیا آپ نے ساتھ حقیقت کے ساتھ. جواب دیا نہیں، یہاں پر ایک قاعدہ ہے جس قاعدے کی وجہ سے ہم نے مطلق وقت لیا ہے. قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ ذرا انہوں نے خود بیان کیا ہے. قاعدہ یہ ہے عبارت عن مطلق الوقت، مطلق وقت اس لیے لیا ہے لأن اليوم، کہ یوم کا جو لفظ ہے اس کی اذا اضیفہ، جب اضافت ہو جائے الی فعل، ایسے فعل کی طرف، لا یمتد، جو ممتد نہ ہو، یکون و عبارت عن، یہ عبارت بن جاتا ہے عن مطلق الوقت، مطلق وقت سے. فعل کی دو قسمیں ہیں جی، توجہ رکھیے. فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. ایک ہے ممتد، ایک ہے غیر ممتد. ممتد غیر ممتد. ممتد کون سا ہوتا ہے، غیر ممتد کون سا ہوتا ہے، اس کو ذرا سمجھیں جی. ممتد وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ زمانہ لمبا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہو. بس ایک دو منٹ، زمانہ لمبا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. مثلا ضربہ ہے، 1 منٹ میں مارنا چاہیں یا 1 گھنٹے میں مارنا چاہیں، 1 گھنٹے تک مارنا چاہیں، یہ ایسا فعل ہے اس کو آپ لمبا کر سکتے ہیں. اکلا، جلسا، نہ کیا کہتے ہیں، ناما، ٹھیک ہے نا.
جتنا لمبا کرنا چاہیں جتنا کم کرنا چاہیں، یہ اس کی مثال ربڑ کی ہے، نکا کرو بڑا کرو۔ غیر ممتد کی مثال یہ ہے کہ جس پر آنن فانن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جی؟ آنن فانن ہوتا ہے، آنن فانن ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ دیکھیں، آیا کیا مطلب؟ اے آیا، اس میں کتنا ٹائم لگتا؟ آیا گیا۔ تو کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن پر وقت نہیں لگتا، آنن فانن ہوتے ہیں۔ نہ وہ تو الگ شے ہے نا، یہ تھا آنا جانا۔ اچھا اسی طرح داخل ہونا، داخل ہو گیا، خارج ہو گیا، یہ فعل ہے جہاں وقت شکل نہیں لگتا، یہ ہے غیر ممتد، یہ لمبا شمع نہ کریں۔ اور داخل ہونا سے تسی سنو راما شروع چلو، یہ تو تسی آپ بھی یہاں پر ٹائم ضائع کر سو نا، لیکن اس پر ٹائم نہیں لگتا جی، آ گئی ہے، چلی گئی ہے۔ تو اب ممتد غیر ممتد کو سمجھ گئے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یوم کی اضافت آپ فعل ممتد کی طرف کریں گے، وہ جس کو آپ لمبا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فعل ممتد کی طرف کریں گے، ٹھیک ہے نا، غیر ممتد کی طرف کریں گے۔ اب غیر ممتد کی طرف جب آپ کریں گے تو غیر ممتد میں کوئی خاص وقت نہیں ہوتا نا، کوئی خاص وقت نہیں ہوتا، تو پھر اس میں خاص وقت لینا ہوگا یا کوئی سا وقت لینا ہوگا؟ کوئی سا، اور کوئی سا وقت کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مطلق وقت۔ لہذا ریاضی راتی کسی وقت بھی ہو گیا، کام تو بس ہو گیا۔ یہ ہے یکون عبارۃ عن متذکر کما عرف فکان الحنث بهذا الطریق، بس ہو جائے گا یہ ہنس یعنی قسم ٹوٹنا، بهذا الطریق اسی طریقے کے ساتھ، لا بطریق الجمع بین الحقیقت والمجاز۔ امام شافعی صاحب وہ جمع حقیقت بین المجاز ہم نہیں کر رہے، ہم تو عمومی مجاز لے رہے ہیں، اور اس ہم نے پہلے کہا تھا عمومی مجاز ہمارے ہاں کیا ہے؟ جائز ہے ہمارے ہاں، اور ہم پہنچ آئے اللہ کے فضل سے۔ ثم الحقیقت انواع ثلاثۃ، حقیقت کی 3 قسمیں ہیں، اس تک ہم پہنچ آئے۔